آج کی اس ویڈیو میں مالی آزادی کے 5 اصولوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، سب سے پہلا اصول ان کے لیے کلیئرٹی آف تھاٹس کا ہوتا ہے، جبکہ ان کی زندگی کا دوسرا کامیاب اصول ماڈرن بزنس ریولیوشن ہے، اور تیسرا یہ کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ماڈرن فیچر کو یوز کرتے ہیں، جبکہ چوتھے نمبر کے اوپر وہ ڈیفرینشیشن کو بہت فوکس دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا 5واں اور اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہے 10 ٹائم بیٹر مائنڈ سیٹ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہم ان 5 اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، سیف جو یا رزق گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں مالی آزادی کے 5 اصولوں کو جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ اپلائی کرتے ہیں اپنے اوپر اور ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر تو آپ دنیا کے سب سے امیر لوگوں جیسا کہ وارن بفیٹ ہو گیا، ایلون مسک ہو گیا، بل گیٹس ہو گیا، جیف بیزوس ہو گیا، یا پھر مکیش امبانی، اگر ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز واضح نظر آئے گی، انہوں نے اپنی زندگی کے اصولوں کے مطابق ڈیزائن کی ہے، قسمت کے مطابق نہیں کی۔ آج ہم انہی 5 اصولوں پر بات کریں گے جو ہر اس شخص کے لیے بنیاد ہے جو مالی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے کلیئرٹی آف تھاٹس کی۔ 2025 میں دنیا کی معیشت مسلسل بدل رہی ہے، آپ بھی اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں، میں بھی اس کو غور سے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی، آٹومیشن اور ڈیجیٹل انویسٹمنٹ کے AI سے پہلے زیادہ ضروری تھے، لیکن اب کیا ہے، اس کی کلیئرٹی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب OECD کے مطابق 65% نوجوان ایسے ہیں جو 10 ایسی نوکریاں کر رہے ہیں جو کہ اگلے سال میں نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ نے یہ طے نہیں کیا کہ آپ کا مالی مقصد ہے کیا، تو یہ دنیا کا جو سسٹم ہے یا پاکستان کا جو سسٹم ہے، یہ خود آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کے لیے کلیئرٹی صرف ایک سوچ نہیں بلکہ یہ ایک دستاویز ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر تو آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو یہ 2-4 چیزیں ضرور سمجھنی چاہیے اور اس کے اوپر آپ نے فوکس ضرور کرنا ہے، تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو اپنے اہداف لکھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سوچنے نہیں ہے، اس کو لکھیں گے تو اس کے اوپر آپ عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں کہ یہ آپ لکھیں کہ میں اگلے 5 سال میں کیا کماؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہدف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرے کتنے انکم سسٹمز ہوں گے، سمجھ آئیے بات، انکم سٹریمز آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ضرور مینشن کرنی ہے اپنے لیے کہ میں کہاں سے انکم کو جنریٹ کر سکتا ہوں، اس کے سسٹم یا اس کے سٹریمز جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میری مالی آزادی کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی مالی آزادی کو کیسے حاصل کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا مقصد ہے کیا، مطلب کیا، یہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ یہی پہلا قدم جو ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تب آپ جا کے کامیاب ہوں گے۔ کامیاب لوگوں کا دوسرا اصول ماڈرن بزنس ریولیوشن، یعنی جدید کاروباری مواقع۔ 25 سال پہلے کاروبار شروع کرنے کے لیے لاکھوں روپے دفتر اور عملہ درکار ہوتا تھا۔ اس چیز کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو لوگوں کو پیسے انویسٹ کرنے ہوتے تھے کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے۔ یعنی کہ 20-25 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے درکار ہوتے تھے، دفتر آپ کے پاس ہو، عملہ ہو، اور یہ ساری چیزیں۔ میکنزی گلوبل رپورٹ 2025 کے مطابق دنیا بھر میں نئے ارب پتی افراد تقریباً 58% جو شیڈیول ہمیں دکھایا گیا ہے رپورٹ میں، 58% نئے ارب پتی جو دنیا کے افراد ہیں، انہوں نے اپنی دولت ڈیجیٹل بزنس سے بنائی ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں ان کی دولت بنانے میں وہ ہے ای کامرس، فری لانسنگ سے انہوں نے اپنی دولت کو اکٹھا کیا۔ ٹھیک ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ انہوں نے کی، آن لائن ایجوکیشن سے انہوں نے اپنی دولت بنائی، کرپٹو ایسٹس خریدے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آٹومیشن ٹولز کو انہوں نے استعمال کیا۔ یہ سب وہ میدان ہے جہاں سرمایہ سے زیادہ ذہانت کام آتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو پیسہ اتنا نہیں انویسٹ کرنا پڑتا، یہاں پہ آپ ٹیکنیکلی کام کرتے ہیں اور اپنی دولت کو جنریٹ کرتے ہیں۔
اسی طرح اگر ہم پاکستان کی جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل بزنس سے پیسہ انویسٹ کیا گیا یا جہاں سے آپ نے انکم جنریٹ کی وہ $400 بلین سے مارکیٹ تجاوز کر گئی. اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کے پاس بھی موقع بے شمار ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ وہ یہ کہ صرف آپ نے اپنی سمت کا تعین کرنا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کون سے پلیٹ فارم کو یوز کر کے میں نے کچھ نہ کچھ وہاں سے ارن کرنا ہے. جبکہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا تیسرا اصول ویلیو فیچر ہے، یعنی کہ قدر با مقابلہ فیچرز. دیکھیں ایک بات کو اس میں سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. ویلیو فیچرز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کہ اس کو اگر میں سمپلی آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا بدل چکی ہے، ٹھیک ہے. اب لوگ پروڈکٹس نہیں لیتے، ٹھیک ہے، وہ اس کے سلوشنز خریدتے ہیں، اس کے حل خریدتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ان کو کیش کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو سمپلی بتاؤں اگر تو پروڈکٹ نہیں بلکہ آپ اس کے فائدے کو بیچو، ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ہر بندہ اگر پروڈکٹ بیچے گا تو لینے والا کیا کرے گا؟ وہ سب کی پروڈکٹ کو دیکھے گا تو سیم دکھے گی اسے، ٹھیک ہے. تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں سے مجھے سستی ملے میں وہاں سے لوں، ٹھیک ہے. تو آپ کا پروفٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے اس میں گیپ تلاش کرنا ہے، ایک نیا راستہ ڈھونڈنا ہے، ایک نئی راہ ہموار اپنے لیے کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ تو وہی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پروڈکٹ نہ بیچیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے فائدے بیچیں. جب آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کو سنیں گے، آپ کو پرچیز کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کی بولی لگے گی، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کا بزنس صرف اپنی خصوصیات بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ تو پھر اس دنیا کی بھیڑ کے اندر کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے اس بھیڑ میں. لیکن اگر آپ لوگوں کی زندگی بہتر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خود آپ کی طرف آئیں گے. دیکھیں اس کی اہم مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ دو میں کوشش کروں گا آپ کو اس بات کو سمجھانے کی کہ دیکھیں ایپل والے ہیں نا، جو ایپل کبھی بھی صرف موبائل نہیں بیچتا اپنا، ٹھیک ہے. ایپل فون کی بات کر رہا ہوں. ایپل کبھی اپنا موبائل نہیں بیچتا بلکہ وہ ایک لائف سٹائل کو بیچتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں ہر بندے کی خواہش ہے میں ایپل کا فون رکھوں، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے، ہر کمپنی بنا رہی ہے. آپ بھی خرید سکتے ہیں 10,000 کا، 50,000 کا، ₹1,00,000 کا، 1,50,000 کا آپ لے سکتے ہیں. لیکن آپ ایپل کی خواہش کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف موبائل نہیں بیچتا، موبائل باقی دنیا بیچ رہی ہے، وہ لائف سٹائل بیچتا ہے. اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایپل کا موبائل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. صرف گاڑی نہیں بیچتا بلکہ مستقبل بیچتا ہے. کون؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ٹیسلا. گاڑیاں آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی، ہونڈا، ٹھیک ہے، یا کاواساکی، یا جو بھی ہے، بہت ساری کمپنیاں ہیں مارکیٹ میں. لیکن جو ٹیسلا ہے نا وہ مستقبل بیچتا ہے، وہ اپنی گاڑی نہیں بیچتا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک چھوٹا پاکستانی سٹارٹ اپ اگر لوگوں کی روزمرہ مشکل حل کر دے، ٹھیک ہے، تو وہی ایک دن لاکھوں کما سکتا ہے. اس بات کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایک چھوٹا سا پاکستانی سٹارٹ اپ کرے تو روزمرہ کی مشکلات حل کرتا جائے اپنی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دن ₹1,00,000 کما سکتا ہے. کامیاب لوگوں کا چوتھا اصول جو ہے وہ ڈیفرینسیشن، یعنی کہ انفرادیت. کیا آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر دن 3 لاکھ سے زائد بزنس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس کیسا ہو جو ان سے مختلف ہو. گری ونرچک کہتے ہیں کاپینگ ٹرینڈز میک یو انویزیبل، جبکہ کریٹنگ دیم میکس یو انسٹاپیبل. یعنی اگر آپ بھیڑ کے پیچھے چلے رہے ہیں تو آپ کبھی آگے نہیں نکل سکتے. بی ڈیفرنٹ ناٹ بیٹر، یعنی بہتر نہیں مختلف بنے. نیٹ فلکس، ایئر بی این بی، دراز، زمین.com نے صرف کامیابی اس لیے حاصل کی کیونکہ انہوں نے نیا طریقہ سوچا. اگر آپ اپنی سوچ یا بزنس میں صرف 1% نیا زاویہ شامل کر دیں تو آپ الگ دکھنے لگتے ہیں اور دنیا وہی آپ کی چیز کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے. کامیاب لوگوں کا 5واں اصول 10 ٹائم بیٹر مائنڈ سیٹ. آخر میں وہ اصول جو کامیاب لوگوں کو باقی سب سے ممتاز کرتا ہے، یعنی کہ 10x کی سوچ لانا. یعنی اپنے کام کو صرف بہتر نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ بہتر بنانا ہے. گرینٹ کارڈن جو دنیا کے معروف انویسٹر اور بزنس کوچ ہیں وہ کہتے ہیں ڈونٹ کمپیٹ، ڈومینیٹ. یعنی مقابلہ مت کرو، میدان پر قبضہ جما لو. If you can be 10 times better than your competition, money will chase you.
دیکھیں یہی وہ سوچ ہے جو امیروں کو الگ کرتی ہے. امیر لوگ معمولی کامیابی پر نہیں رکتے, ٹھیک ہے, بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر دن اپنی کارکردگی, سروسز اور وین کو 10 گنا بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ اپنے دل میں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ اپنی کامیابی کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ آپ خوب جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہی مستقل بہتری مالی آزادی کی کنجی ہوتی ہے. تو اب آپ جان چکے ہیں کہ مالی آزادی قسمت نہیں, ایک مکمل فارمولہ ہے. کلیئرٹی, ماڈرن بزنس, ویلیو ڈیفرینسیشن اور 10x امپروومنٹ, یہی 5 ستون ہیں جن پر دنیا کی دولت کھڑی ہے. لیکن اگلا سوال ہے, پاکستان جیسے ملک میں جہاں مہنگائی اور بے روزگاری اور غیر یقینی معیشت کا سامنا ہے, کیا واقعی مالی آزادی ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو کیسے؟